رجب شریف کے فضائل اور رجب شریف میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان کا ذکر احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو رجب شریف کی شان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، جس کا مفہوم رجب میرا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی، یہ رجب شریف کی شان آ گئی۔ پھر فرمایا شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، پھر فرمایا رمضان میرے نبی کی امت کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنے طرف کی۔ اب جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ماہ رجب کی تکریم کرے گا، جو شخص ماہ رجب کی تکریم کرے گا یعنی اس کی عزت کرے گا۔ اب تکریم سے کیا مراد ہے، اس کو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ تکریم سے کیا مراد ہے؟ کیا رجب کے لیے کھڑا ہونا؟ نہیں، اصل تکریم سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں ڈٹ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو تو نوافل پڑھنا، اگر نوافل پڑھ رہے ہو تو نوافل کی کثرت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو، اپنی نیت صاف رکھو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، پاک رکھو، اور روزے رکھو، زیادہ سے زیادہ صدقات کرو، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، اس کی تکریم کرنی ہے۔ تو پھر اس کے اپوزٹ اللہ رب العزت رزلٹ کیا دیتا ہے، انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہاری دنیا میں بھی عزتوں کو بڑھا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ اب وہ دنیا میں عزتیں کیسی ہوتی ہیں؟ اب آپ کو ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، آپ ایگزامپل سماعت کیجئے گا۔ ایک بندہ رات کو قیام اللیل کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، صرف رمضان المبارک میں نہیں، سال کے 12 مہینے جاگتا ہے۔ اب جب جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، رو رو کر اپنے رب کو مناتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے برے اعمال کی معافی مانگتا ہے، قبر کا کوئی پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو، اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا، اکیلا موجود ہوتا ہے کمرے میں۔ تو اباب ذی وقار جب وہ عام بندوں کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ دوسروں کے چہروں سے منفرد ہوتا ہے، اس کا چہرہ دوسروں کے چہروں سے منفرد ہوتا ہے۔ اور آپ یہ جملہ عموماً یہ جملہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ بیٹھا ہوا تھا یار، سارے ہی بیٹھے تھے لیکن اس کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا، اس کا چہرہ بڑا نورانی تھا یار، اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ اس بندے کی عزت ہے کہ تذلیل ہے؟ بولے، اللہ اس طرح عزت کرواتا ہے، اللہ اس طرح اس کے، آپ اپنی مسجد کے ہی لے لے، آپ کی مسجد میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہوگا نا، آپ اس کے قریب ہوں گے، آپ اس سے ملیں گے، یار یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یہ قیام اللیل کرتا ہے، یہ توبہ استغفار کرتا ہے، پھر سارے اس کے ساتھ ملیں گے۔ پہلے آتا ہے، مسجد کھولتا ہے، سب سے آخر میں جاتا ہے، مسجد کو بند کر کے جاتا ہے، یار یہ مسجد کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ پھر جو بھی بندہ آتا ہے اس سے دعا کرواتا ہے، تو جس سے دعا کروائی جائے اس کو عزت دی جاتی ہے کہ اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے۔ اللہ دنیا میں اس طرح اس عزت دیتا ہے اس کو، پھر آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ وجہ، جس نے رجب کا کیا کیا؟ اکرام کیا، جس نے رجب کی عزت کی، وہ عزت اباب ذی وقار میں نے آپ کو بتا دی۔ سنہری وقت ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم شعبان تک زندہ رہیں یا نہ رہیں، کیا پتہ رجب کا بھی پورا مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے، تو لہٰذا اس مہینے کو ضائع مت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔
اب اگلی حدیث سماعت کیجیے گا۔ فرمایا کہ یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو بھی آپ سماعت کیجیے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک چشمہ ہے، جنت میں ایک چشمہ ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کو اس چشمے سے پانی پلائے گا۔ دیکھو کتنی بڑی شان ہے، کیا کرے گا اللہ اس کو اس چشمے سے کیا پلائے گا؟ پانی پلائے گا۔ کتنی بڑی شان ہے، بے شمار چشمے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رجب میں ایک روزہ رکھے گا، کتنا جی؟ ایک روزہ رکھے گا، اس سے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، 7 دروازے دوزخ کے کیا کر دیے جائیں گے؟ بند کر دیے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا اور جو 10 دن روزہ رکھے گا، یعنی رجب کے 10 دن روزہ رکھے گا، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ منادی یعنی ندا کرنے والا آسمان سے ندا کرے گا کہ مانگ، جو کچھ مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اب یہ کیمیائی نسخہ ہے کباب ذی وقار، یہ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے روزے رکھ لے، رجب کا مہینہ ہے ہی ہے نا، اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ جس کے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں وہ روزے رکھے، اللہ سے بیٹا مانگے۔ جس کے گھر میں صرف بیٹے ہیں وہ روزے رکھے، بیٹیاں مانگے۔ جو بے گھر ہے وہ روزے رکھے، 10 روزے رکھے اور اباب ذی وقار اللہ سے گھر مانگے۔ جن کے گھر میں تنگدستی ہے، رزق نہیں ہے، جن کے گھر میں بے برکتی ہے، وہ 10 روزے رکھ لے اباب ذی وقار اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے؟ دعا مانگے تو اللہ سونا اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اگر کوئی کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، اگر اس کے رزق میں برکت نہیں ہے، اگر اس نے کوئی بھی برا فعل کیا ہوا ہے، رشوت لی ہوئی ہے، چوری کی ہوئی ہے، ڈاکہ مارا ہوا ہے، یا کسی کا حق مارا ہوا ہے، یا بہن بھائی کا حق مارا ہوا ہے، یا ماں باپ کو تنگ کیا ہوا ہے، وہ 10 روزے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ یہ رجب کی شان ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری حد الامکان کوشش ہوگی کہ ہم 10 روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔